ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر موجود آج کے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی، صدر صفا بیت المال اورنگ آباد، اور اسی طرح تحفظ دین میڈیا سروسز کے ڈائریکٹر حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہم، اور اس طرح حضرت اقدس مولانا مفتی محمد عادل صاحب اور دیگر حضرات اکابر، حضرت مولانا محمد طاہر صاحب اور دیگر علماء، ائمہ، حفاظ اکرام اور میرے معزز سامعین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات میں انسانوں کا بھی مزاج اور دستور یہ رہا ہے کہ انسان بھی بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا، چاہے وہ تنکا ہو، چھوٹی سی چیز ہو، باریک چیز ہو، نہ دکھائی دینے والی چیز ہو، گھڑی کا چھوٹا کانٹا ہو، جسم پر بٹن لگایا جانے والا شرٹ پر بٹن ہو، یا آپ کے ہاتھ پر پہنی جانے والی گھڑی کی سوئی ہو، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی ہے، بنانے والے نے اس کو کسی اہم مقصد کے لیے بنایا ہے. اگر دنیا کا یہ انسان جو اپنی بنائی ہوئی چیز کو بغیر مقصد کے نہیں بناتا، میرے دوستو، تو بتاؤ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جس نے اتنی لمبی چوڑی چکلی زمین بنائی، جس نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، جس نے بڑے بڑے سمندر اور دریا بنائے، جس نے آسمانوں پر ستارے اور سیاروں کو چمکایا، جس نے چاند کو چاندنی دی، جس نے سورج کو تمازت دی، جس نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا بھی ہے اور ساری کائنات کے نظام کو چلایا بھی ہے، بتاؤ اس نے پوری کائنات میں اس اللہ نے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، دوسرے سماج میں بھگوان کہا جاتا ہے، کسی اور سماج اور ذات میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے، کوئی اس کو ایشور کے نام سے پکارتا ہے، الگ الگ نام الگ الگ سماجوں اور ذات والوں نے اسے دیا ہے، لیکن مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کیا اس نے مجھے اور تمہیں اور اس انسان کو اور اس مانوتا کو اس دھرتی پر کیا بغیر مقصد کے پیدا کیا ہوگا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. یہ سوال میرا آپ ہی سے نہیں، یہ سوال میرا ان لوگوں سے بھی ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ بتایا جائے اگر میری گلی میں گھومنے والا کتا، میری گلی میں گھومنے والی بکری، میری گلی میں گھومنے والی بلی اپنے پیدا ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہونے کے بعد اپنے مقدر کی روزی کھاتی ہیں اور مقدر کی روزی کتا کھاتا ہے، اور پھر ایک اپنے جیون کو سماپت کرنے کا جب وقت آتا ہے، وہ اللہ، وہ پالنہار، وہ ہم سب کا مالک، وہ ہم سب کا داتا، وہ ہم سب کی رکشا کرنے والا، وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، وہ آسمانوں سے بارش کو برسانے والا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس نے آسمانوں سے بارش کو برسایا اور بارش کے نتیجے میں بنجر زمین کو زندہ کیا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے جیون دان کیا، جس نے مجھے خوبصورت زندگی دی، جس نے مجھے یہ حیات طیبہ دی، جس نے مجھے زندگی جینے کا ہنر دیا، کیا وہ اللہ جس نے مجھے قیمتی زندگی دی، اگر میں بھی کھاؤں پیوں اور مر جاؤں، جس طرح گلی کا کتا کھاتا پیتا اور اپنا جیون سماپت ہو جانے کے بعد اس کی مرتے ہو جاتی ہیں، وہ مر جاتا ہے، مجھے بتاؤ یہ مانوتا، یہ انسانیت میں اور ان پشو پکشیوں میں، ان جانوروں میں، ان کتوں میں کیا فرق رہے گا؟ کوئی فرق نہیں. اگر پیدا ہونا، دنیا میں آنا، جیون جینا اور کھا پی کر مر جانا ہی مقصد ہوتا میرے دوستو، تو پھر گلی کے کتے میں اور اس انسان میں، گلی کے بکری میں اور اس مانوتا میں، گلی کے جانور میں، گلی کے جانور میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہم پوچھتے ہیں او ہمارے پیدا کرنے والے اللہ، ہم اس اللہ سے پوچھتے ہیں تو نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تو وہ اللہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو ہم نے تمہیں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے، اس کی پرارتھنا کرنے کے لیے، اس کی پوجا پاٹ کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. میرے دوستو، تاکہ ایک بندے کا، ایک انسان کا تعلق ایک پیدا کرنے والے سے جڑ جائے، میرے دوستو، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو ہندو سماج میں بھگوان کا نام دیا جاتا ہے، ایشور کا نام دیا جاتا ہے، انگریزی میں گاڈ کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں اللہ کہا جاتا ہے، اس نے اپنے ودوان، برگزیدہ بندے، ریفارمر، مصلح، پیغمبر، میسنجر، سندیشتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور دیگر ریفارمر کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کائنات میں، اس دھرتی پر جو مانوتا بھٹک رہی ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا، انہیں بتاؤ کہ تم ایک اللہ کی پرارتھنا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اسی سلسلے کی اہم کڑی میرے اور آپ کے آقا، انتم سندیشتا، لاسٹ ریفارمر، لاسٹ میسنجر، میرے اور آپ کے آقا پیغمبر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے ہیں اور ہم کو یہ بتایا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے. ہمیں یہ بتایا کہ اس کی مان کر چلو تو تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب، تم مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب، تم دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب. وہ اللہ کہتا ہے تم نے کیا خیال کر رکھا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے اے دنیا میں رہنے والے انسانوں؟ اور اللہ تعالیٰ پورے انسانوں سے مخاطب ہے، ساری انسانیت کو کہہ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نہیں، میں مسلمانوں سے نہیں، بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اللہ ایک سوال کر رہا ہے.
یہودیوں سے بھی کر رہا ہے، عیسائیوں سے بھی کر رہا ہے، ہندوؤں سے بھی کر رہا ہے، اور دیگر جین سماج سے بھی کر رہا ہے، دلت سے بھی کر رہا ہے۔ ہر کوئی چھوٹے بڑے گورے کالے اچھے برے ہر انسان سے وہ اللہ ایک سوال کر رہا ہے۔ وہ کوشچن کیا ہے؟ وہ سوال کیا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، اور تم مرنے کے بعد جب تمہاری مرتے ہو جائے گی، جب تمہارا جیون سماپت ہو جائے گا، کیا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا تمہیں ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ میرے دوستو غور تو کرو۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوتر پاک قرآن نازل ہوا ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے اس پالنہار سے ڈرو، تمہارے اس پالنہار سے ڈرو جس نے پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو ایک باپ اور ایک ماں، ایک ماتا اور ایک پیتا سے پیدا کیا۔ وہ ماتا اور وہ ماں کون؟ وہ حضرت حوا علیہ السلام۔ وہ پیتا وہ باپ کون؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو اور اس مانوتا کے سلسلے کو جاری کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی زبان میں اگر سمجھیں تو کائنات میں بسنے والا ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ کائنات میں بسنے والا ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے، اس لیے کہ پورے انسانوں کے ابا اور پورے انسانوں کے پتا ایک، اور پورے انسانوں کی ماتا یعنی پورے انسانوں کی ماں ایک۔ وہ پتا اور وہ باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ ماں اور وہ ماتا حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے پوری انسانیت، پوری مانوتا ایک دوسرے کی بھائی بن گئی ہے۔ میرے دوستو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے پیغمبر، اے پروفٹ محمد، کہہ دو ان میرے بندوں سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے بندے صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِي، قُلْ يَا عِبَادِي، اے میرے بندوں میں کون شمار ہے؟ کیا صرف مسلمان ہیں؟ کیا صرف اور کوئی بھی شامل ہے؟ نہیں، اس میں پوری انسانیت شامل ہے۔ اللہ ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہے، اللہ یہودیوں سے بھی کہہ رہا ہے، اللہ عیسائیوں سے بھی کہہ رہا ہے، اس دھرتی پر بسنے والے ایک ایک انسان سے اللہ پوچھ رہا ہے، اور اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اے پروفٹ محمد، اے میرے پیغمبر محمد، اے میرے ریفارمر محمد، اے میرے مسلح محمد، اے میرے سندیشتہ محمد، اے میرے میسنجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو اگر اللہ کو صرف مسلمانوں کو کہنا ہوتا اور یہ سندیش صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے اے مسلمانوں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے اے مسلمانوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، سارے بندوں کو خطاب کیا، سارے بندوں کے لیے میسیج بھیجا۔ کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ رحمت للعالمین، یہ محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے لیے،
پورے وشو کے لیے سب کے لیے رحمت للعالمین ہے کہ آپ کو انسانوں کا بھی نبی بنایا گیا، آپ کو جناتوں کا بھی نبی بنایا گیا، آپ کو کائنات میں ہر چیز کا نبی بنایا گیا، آپ ہر ایک کے لیے دیا اور میا کا مادہ لے کر آئے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے لیے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا نہیں تھی، بلکہ آپ تو غیروں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے تھے، اپنوں کو بھی اپنے گلے سے لگاتے تھے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے تھے، آپ گالیاں دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ قربان جاؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے ہر ایک کے لیے دیا کا مظاہرہ کیا، ہر ایک کے لیے آپ محبت لے کر آئے تھے، پریم پیار لے کر آئے تھے، آپ بھائی چارہ لے کر آئے تھے، سدبھاونا کا مزاج لے کر آئے تھے، انسانیت کی تعلیم لے کر آئے تھے، اور اس سے بڑی انسانیت کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ قربان جاؤ یہ جہاں پر پروفٹ محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں پر لوگ قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے پرارتھنا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اس اللہ کی میرے دوستو اس مکہ مکرمہ میں پروفٹ محمد انتم سندیشتا لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور وہاں کی حالت کیا تھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جزیرۃ العرب کا نقشہ کیا تھا؟ تو آئیے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ اور عرب میں رہنے والے اور عرب میں بسنے والے لوگوں کے زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب نجاشی نے پوچھا اور شکایت لگائی گئی اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تو حضرت جعفر طیار نے جو وجہ بیان کی کہ ہم نے حبشہ کی طرف کیوں ہجرت کی، کیونکہ مکہ والے ہم کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، ہمیں ایک اللہ کو پکارنے نہیں دیتے، ہم کو اچھی باتوں پر عمل کرنے نہیں دیتے، ہم کو پریشان کیا گیا، ہم کو ستایا گیا، ہم پر انیائے کے پہاڑ توڑے گئے، اس لیے ہم نجاشی آپ کے ملک حبشہ میں آئے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا یا ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ سلامت، ہم تو جاہل قوم تھی، ہمارا حال کیا تھا؟ نعبد الاصنام، ہم تو پتھروں کو پوجنے والے، ونقطع الارحام، ہم تو رشتہ داریوں اور تعلقات کو توڑنے والے، وناکل المیتہ، ہم مردار کھانے والے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسی کو پریشان کرنے والے۔ جب ہم اس حالت میں تھے قد بعث اللہ الینا رسولا منا، اور اللہ نے اس ایشور نے، اس گاڈ نے، وہ اللہ نے ہمارے اندر ایک پیغمبر، اپنا ایک سندیش تھا، اپنا ایک لاسٹ میسنجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور وہ محمد مصطفیٰ کیسا ہے؟ نحنو نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، کہ وہ پیغمبر انتم سندیشتا کیسے ہے کہ ان کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں، وہ کتنا پاک پوتر ہے، اس کے حسن نسب کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا نسب کتنا عالی ہے، ہم اس کے سچائی کو جانتے ہیں کہ پورا مکہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی اس کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایسا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مبعوث ہوئے اور انہوں نے ہم کو حکم دیا، امرنا ان نعبدہ، کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرے۔ اس پیغمبر نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کرے، وَلِنُوَحِّدَہُ، اور اس کی توحید کو مانیں۔ اور اس پیغمبر نے ہم کو حکم دیا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم صلہ رحمی کرے، ہم کسی کا ناجائز خون نہ بہائے، ہم کسی پر ظلم نہ کرے، اور ہم کسی کے ساتھ بے حیائی کا کام نہ کرے۔ ہمارے اندر وہ پیغمبر آئے، انہوں نے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیا،
اچھی چیزوں کی شکشا دی، اچھی باتوں کی تعلیم دی، وہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، انہوں نے ہمیں بتایا غیروں کے ساتھ کیسے رہنا۔ میرے دوستو، قربان جاؤ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پاک پوتر تعلیم کیا ہے۔ آج تو دنیا میں میڈیا نے بہت پروپیگنڈا کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا اور اسلام کو غلط فہمی کا شکار بنانے کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امن اور شانتی اور سلامتی والے مذہب کو لے کر آئے ہیں، جو ایک دوسرے کو پیار بانٹنا سکھاتا ہے، جو ایک دوسرے کو محبت بانٹنا سکھاتا ہے۔ قربان جاؤں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اسلام نے کبھی مذہب کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں سکھایا، اس لیے کہ پروفٹ محمد کی شکشا یہ ہے الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری مخلوق، پوری مانوتا اس اللہ کا کنبہ ہے، اور پوری مانوتا میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، عیسائی بھی ہے، برہمن بھی ہے، جین بھی ہے، دلت بھی ہے، جو کوئی بھی انسان ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا کنبہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کو مانوتا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے آقا پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شکشا پر میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی سمانتا کی تعلیم اور برابری کی تعلیم جو اسلام نے دی ہے، شاید پورے وشو میں کوئی ایسی مثال اور ایسا ادھارن پیش نہیں کر سکتا جو اسلام نے پیش کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو بتاؤں، اس ہندوستان ہی کی زمین کو لے لو، یہاں پر مختلف سماج اور ذات کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اسلام کی شکشا کیا ہے؟ آپ غور کرو کہ اسلام کتنی برابری، مساوات، سمانتا، ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا، ہر ایک کو پیار بانٹنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کی بات کرنا کتنا سکھاتا ہے۔ ہندوستان میں بعض سماج ایسے ہیں جو نچلی ذات اور دلتوں کو اپنے بازو بھی بیٹھانا گوارا نہیں کرتے کہ وہ ہمارے بازو نہ بیٹھے، کیونکہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، خاندان اور کاسٹ کی بنیاد پر فرق کسی میں نہیں کیا۔ اسلام نے کہا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کوئی عبادت کر کے اس کے قریب ہو گیا، کوئی اس کو بھول کے اس کے دور ہو گیا، لیکن ہے وہ اللہ کا بندہ ہی۔ اور مثال کیا دی؟ علماء کرام اس بات پر گواہ ہے، ہماری ساری فقہ اور مسائل اور اسلامی لاء کی کتابوں میں یہ مسئلہ، یہ شکشا، یہ تعلیم موجود ہے۔ آپ اسلامی لاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اسلامی شکشا میں کی کتابوں اور بکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہی ایسے اور بہت ساری جگہ پر ایسے سماج بستے ہیں جو نچلی ذات کے لوگ دلتوں کو اپنے بازو بیٹھانا گوارا نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے برابر میں آئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم انسانوں کو اپنے برابر میں بیٹھاؤ نہیں۔ میرا چیلنج ہے، مسلمانوں کے علاوہ اگر کوئی قوم ہے، چاہے وہ ہمارے سناتن دھرمی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ برہمن ذات سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ دلت ہو، نچلی کاسٹ سے ہو، اسلام کی شکشا سنو۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر کسی دلت نے، کسی برہمن نے، کسی ہندو بھائی نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے پانی پیا اور پانی پی کر آدھا پانی بچایا
اور مسلمان کو اسلام کہتا ہے اے مسلمان تو اپنے اس انسان کے منہ کا پانی پی سکتا ہے، تیرے لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی اتنی بڑی سمانتا دے سکتا ہے منہ کا جھوٹا پانی؟ جبکہ ہم بھائی کا پانی، دوسری سماج میں بھائی بھائی کے منہ کا پانی نہیں پیتا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نہیں، ہندو سے نفرت نہ کرو کیونکہ وہ بھی انسان اور اللہ کا بندہ ہے۔ برہمن سے نفرت مت کرو کیونکہ وہ بھی انسان اور اللہ کا بندہ ہے۔ دوسری سماج سے ہمیں محبت سکھلائی گئی اور ان کے جھوٹے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ پانی جھوٹا چھوڑ دے تو مسلمان کے لیے بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی دشواری کے مسلمان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم سب انسان ہو اور تم اس کے منہ کا پانی پی سکتے ہو۔ بتاؤ اس سے بڑی سمانتا کی کوئی مثال دنیا میں دے سکتا ہے؟ اور یہی نہیں، آگے آؤ، اسلام جہاں روک لگاتا ہے وہاں پوری روک لگاتا ہے، اور جہاں پر اجازت دیتا ہے پوری اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے کہا صرف ایک صورت میں تم پانی منہ کا نہیں پی سکتے، پھر تو تم ایسی صورت میں مسلمان کے منہ کا بھی پانی نہیں پی سکتے جب کہ سامنے والے کا جھوٹا اس حال میں ہو کہ وہ نشے کی حالت میں ہو، اس نے شراب پی رکھی، اس نے چرس کھایا، اس نے افیم سونگا، اس نے شراب پی رکھی، اس نے نشہ والی چیز کھائی۔ تو اب ایسا آدمی اگر اپنا پانی جھوٹا رکھ رہا ہے تو اب مسلمان کو کہا گیا اب تیرا سگا بھائی بھی، تیرا باپ بھی اگر تیرا اپنے پانی کو جھوٹا چھوڑ رہا ہے تو اب اس نشے والے آدمی کے نشہ والی چیز اختیار اور پینے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد اب اس کے منہ کا جھوٹا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ جھوٹا چاہے مسلمان ہی کا کیوں نہ ہو۔ کہاں پابندی لگائی اسلام نے؟ بولو، ارے کچھ تو بولو، کہاں لگائی؟ نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ شراب اسلام میں حرام ہے، اور پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، کہ شراب سارے پاپوں، سارے جرائموں کی جڑ ہے۔ شراب سارے جرائم پر آدمی کو آمادہ کر دیتی ہے، سارے کرائم اور سارے جرائم شراب کے نشے میں ڈوب کر آدمی کر جاتا ہے۔ اس لیے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا الخمر، کہ تم شراب سے بچو، فإنہا مفتاح کل شر، کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب سے روکا گیا کہ شراب مت پیو، شراب بہت بری چیز ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی شکشا تو یہ ہے کہ انسان سے نفرت نہ کرو۔ ہاں شراب بری چیز ہے، کوئی پی لے تو اب شرابی سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے شراب پینے کے جرم سے نفرت کرو۔ اب اسلام نے کہاں فرق کر دیا؟ پاپ کو پاپ کی جگہ پہ رکھا، جرم کو جرم کی جگہ پہ رکھا، اور محبت اور سمانتا کو محبت اور سمانتا کی جگہ پہ رکھا ہے۔ میرے دوستو، لیکن اسلام کو بدنام کر دیا گیا۔ اس سے بڑی سمانتا کی مثال میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کوئی مذہب نہیں دے سکتا جو اسلام نے دی ہے، کہ تم ہندو بھائی کے منہ کا جھوٹا بھی پی سکتے ہو، تم برہمن کے منہ کا بھی جھوٹا پی سکتے ہو، تم دلت بھائی کے منہ کا بھی جھوٹا پانی پی سکتے ہو، بس شرط یہ ہے سامنے والا شراب اور نشے کی چیز استعمال نہ کیا ہوا ہو۔ اور ہم کو تو یہاں تک تعلیم دی گئی کہ تم حلال مال پیٹ میں اتارو، شراب تو حرام ہی ہے۔ اور شراب کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور حال اس میں وہی ماتا وہوا ماتا وہی فی بطنہ، وہ مر جاتا ہے شراب کی حالت میں اور شراب اس کے پیٹ میں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماتا میتتن جاہلیتن، ایسا آدمی ایمان کے بغیر مرا، جاہلیت کی موت مرا، کیونکہ شراب پیٹ میں رہ گئی۔ اس لیے میرے دوستو، پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور میسیج یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، نشے والی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔
میرے دوستو آج تو دھڑلے سے شراب کو ایک فیشن بنا دیا گیا. قوم اور سماج میں جتنا بگاڑ شراب کے راستے سے آ رہا ہے، 18 سال کا نوجوان ہر سماج میں ہے، مسلم سماج بھی ہے، ہندو سماج بھی ہے، غیر سماج بھی ہے، ہر سماج میں شراب کا لیول بڑھتا جا رہا ہے کہ نوجوان بچے فیشن کے نام پر، حتیٰ کہ کالجز میں پڑھنے والی ہمارے ہندوستان کی بیٹیاں بھی، سب تو نہیں ہوتی لیکن جو ہے وہ بھی شراب کی عادی بنائی جا چکی ہیں. تو اسلام نے شراب کو روکا، اور حرام چیز سے جو چیز پرورش پاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جسم کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو وہ چیزیں کھاؤ زمین میں کی جو حلال اور پاکیزہ ہو، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں موجود تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو اللہ کے نبی نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا کہ آپ تہجد پڑھو. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات آدمی جب ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نبی، انبیاء مستجاب الدعوات تھے، صحابہ مستجاب الدعوات تھے، تابعین طب تابعین اولیاء اللہ مستجاب الدعوات تھے. کہ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میرے دوستو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے سعد نماز پڑھو، اے سعد روزہ رکھو، اے سعد تلاوت کرو، اے سعد حج کرو، اے سعد یہ کرو. کہا نہیں، ایک چھوٹا سا جملہ کہا، ایک چھوٹا سا جملہ کہا، فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے سعد تیرے کھانے کو تو پاکیزہ کر لے، تیرے کھانے کو تو حلال کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، تیری دعا اللہ قبول کرے گا. کوئی لمبا عمل نہیں بتایا، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی نماز نہیں بتائی، کوئی تلاوت نہیں بتائی، بس یہ کہا پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے. اگر تیرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا ہے، کسی کی دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا کھیت دبا لیا، کسی کا اناج دبا لیا، کسی کا قرضہ دبا لیا، شراب کا پیسہ، سود کا پیسہ، لٹا ہوا پیسہ، جنتا کا حق، پبلک کا حق، دو لوگوں کا حق، انسانیت کا حق، مانوتا کا حق، جانوروں کا حق، تو سب کھا گیا. فرمایا یہ حرام ہے. میرے دوستو قربان جاؤں میرے آقا پر. میرے آقا نے فرمایا اطب مطعمک، اے سعد تیرا کھانا پاکیزہ ہو، تیرا کھانا حلال ہو، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، تیری ہر دعا سنی جائے گی. آج دیکھو تو صحیح میرے دوستو آج کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا ہماری دعائیں آسمانوں پر بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا میدان بدر میں 313 ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے. پہلے عبد المطلب کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ چکے ہیں. ابراہہ کا لشکر آیا، اللہ نے ابابیلوں کے لشکر کو بھیج دیا ہے. میرے دوستو آسمانوں سے مدد آئی ہے، لیکن آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو تو صحیح جتنے عمرے اور جتنے حج اس زمانے میں کیے جا رہے ہیں، شاید اس سے پہلے اتنے عمرے اور اتنے حج نہیں کیے گئے. جتنے مدرسے مسجدیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. جتنے حاجی آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. جتنے صدقات خیرات کرنے والے آج ہیں
اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. جتنے دینداری دنیا میں آج نظر آتی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور مسلمان کے پاس دین کے سیکھنے اور سکھانے کے جتنے آلات اور اسباب آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور مسلمان جتنے ذلیل آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. وجہ کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ میرے دوستو، نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں تہجد گزار بھی موجود ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جامعات کھلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دین ادارے خانقاہیں کھلے ہوئی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اللہ والے آ رہے اور جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رونے والے لاکھوں حاجیوں کی دعاؤں میں سے ایک کی تو اللہ سن لیتا اور اہل ایمان کے تحفظ کا اللہ فرمان جاری کر دیتا. کیا وجہ ہے؟ آئے دن ایک سورج نکلنے والا ایک نیا مسئلہ اور نیا فتنہ لے کے طلوع ہو رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہر ڈوبنے والا سورج ہر آنے والے دن ایک نیا فتنہ دے کر ڈوب رہا ہے. میرے دوستو، ہماری کمائیوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کمائیوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ سود کی روٹی اور سور کی بوٹی اس دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ بمبئی والے کہا کرتے تھے، سود کی روٹی اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے دوستو، اپنے پیٹ کو حلال کا عادی بناؤ، پاکیزہ غذائیں اپنے پیٹ میں داخل کرو، اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کرو. وہ نظام ہی بدل گئے. سارے دنیا میں انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، بس دولت آئے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے، مجھے بس دولت چاہیے، مجھے دنیا کا نشہ چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، میرے بنگلہ اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا عہدہ اچھا ہو، مجھے عہدہ اچھا ملے، میں اونچا انسان سمجھا جاؤں، میں دنیا میں بڑا انسان مانا جاؤں، لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہے، لوگ مجھے بڑا انسان کہے، بڑا لیڈر کہے، بڑا مقتدی کہے، بڑا امام کہے، میری شہرت ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میرے پیچھے چلے، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو. میرے دوستو، یہ کوئی فائدے کی کامیابی نہیں. ایسا کامیاب ہوا تو کیا ہوا؟ ایسی کامیابی بھی ناکامی ہے اور ایسی ناکامی بھی ناکامی ہے. دنیا کے بعد جب آخرت کے اندر آنکھ کھلیں گی تب پتہ چلے گا، اوئے ہوئے میرے دنیا کی کامیابی یہاں ناکامی ہے. ناکامی تو پہلے ہی ناکامی تھی. دنیا کی مالداری یہاں کی فقیری ہے، میں تو پہلے ہی فقیر ہوں. دنیا کی عزت تو یہاں کی ذلت ہے، میں تو پہلے ہی ذلیل ہوں. میرے دوستو، یہ جھوٹی عزت، یہ جھوٹی شہرت، یہ جھوٹی دولت، یہ جھوٹا بڑا پن میرے دوستو ایک دن ملیا میٹ ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، چھوٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. تب آنکھ کھلے گی، تب سمجھ میں آئے گا ہم نے سب کما کے بھی کچھ نہ کمایا، سب کما کے بھی ہم سب ہار کے آ گئے ہیں. میرے دوستو، آگے کی بات تو اللہ کے نبی نے عجیب ارشاد فرمائی. کہا، یا سعد اطب مطعمہ کا، تیرا کھانا حلال کر لے، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا کھانا پینا حلال ہو. آج تو وہ دور ہی چلا گیا، پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی یہ دولت کہاں سے آئی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. لاکھوں روپے کا غبن اور گھوٹالہ ہے. ارے چند سکوں، چند منٹوں کی اور چند دنوں کے آرام کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے. اللہ کے نبی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں. میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ سرکار کے آنے کا مہینہ ہے. ہمیں سرکار کا آنا تو یاد رہا، کبھی سرکار کا پیغام یاد رہا؟ میرے دوستو، یقیناً سرکار کیوں آئے تھے، سرکار کا آنا بھی یاد رہا، سرکار کا جانا بھی یاد رہا. اور سارے علماء اور سارے لوگ صرف اس بات پر ہی لڑ رہے ہیں کہ سرکار کی پیدائش کب ہوئی تھی اور یہ چیزیں جائز ہے کہ نہیں ہے. ہائے کاش کوئی سرکار کا فرمان بھی یاد کر لیتا. سرکار آئے تھے کیوں، سرکار گئے کیوں، سرکار نے ہمیں کیا شکشا دی، پروفٹ محمد کی کیا تعلیم ہے. آپ نے فرمایا، قسم اس پیدا کرنے والے کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. آپ نے فرمایا کہ ان العبد، کہ جب بندہ
لَيَقْذِفَ لُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ، بے شک جب بندہ حرام کے لقمے کو اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے، جب اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے حرام کا لقمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، کہ اس آدمی کی 40 دن تک کے کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے، 40 دن تک۔ بس شرط ایک ہے، وہ نشے سے باہر آئے، وہ حرام سے باہر آئے اور حرام کے لقمے سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، تو پھر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے جائیں گے۔ بتاؤ، پھر آپ نے فرمایا کہ ما عبد نبت لحمہ من السحت والربا، کہ ہر وہ بندہ جس کا جسم، جس کا گوشت حرام مال سے، سود کے مال سے، بیاس کے مال سے، لوٹ کھسوٹ کے مال سے جس کا جسم پرورش پا رہا ہو، جس کا جسم بڑھ رہا ہو حرام مال کھا کے، میرے نبی نے فرمایا فالنار اولا بھی، ایسے جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ لائق ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم حرام مال کھا کر اگر ہمارے جسم پرورش پا رہے ہیں، کسی کا دبا لیا، دینے کی نیت نہیں، آج ذرا سی زمین پر بڑے بڑے مقدمے چل رہے ہیں کہ اس کی زمین میرے حصے میں آ جائے۔ ہاں آج تو بڑے مزے ہوں گے اگر میں نے حرام کا کما کے کھا بھی لیا ہے، لیکن اس دن کیا جواب دوں گا جب میرا اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کچھ کسی کا ناجائز طریقے سے لیا ہو دے دو، کسی کا ناجائز زمین دبائی ہو دے دو، کسی کا حق دبایا ہو دے دو۔ یہی وجہ ہے اسلام میں سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، سود پہ لین دین حرام ہے، رشوت اور مجبوری میں کسی سے فائدہ اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ اسلام کی شکشا تو مانوتا کے آنسو پہنچنے کے لیے ہے، اسلام کی تعلیم مانوتا کو تسلی دینے کے لیے ہے، اسلام میں لوگوں کے آنسو پہنچنے کا سبق پڑھایا ہے۔ ارے کوئی مظلوم آدمی ہے، تم اس کا حق نہیں دبا سکتے، کوئی مجبور آدمی ہے، تم اس کو بیاج سے پیسے نہیں دے سکتے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج پوری دنیا سود اور بیاج کے ڈھیر پر کھڑی ہے۔ پورے ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مالیات کا اور بینکنگ کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، اس لیے کہ سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا حقیقت میں وہ گھٹتا ہے۔ سودی نظام کئی کامیاب نہیں ہوا، سودی نظام کئی سکسیس نہیں ہوا، ہر جگہ سودی نظام ناکام ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود اور بیاج اور حرام کی کمائی سے جو جسم پرورش پائیں گے وہ جہنم میں زیادہ اس کے لائق جہنم کی آگ ہوگی۔ میرے دوستو، ہم نے کما کے بھی کیا کمایا ہے؟ 2 دن کا مزہ ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، چلے جانا ہے۔ اور اگر ہم نے حرام کا کمایا اور ہم نے بلڈنگ کھڑے کر دی اور ہم نے زمینیں لے لی اور ہم نے سکے جمع کر لیے اور ہم مر گئے، ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے وارثدار آئیں گے اور وہ اس پر اتنی مستی کریں گے، وہ اس پر اتنے گناہ کریں گے، تو جتنے وہ حقدار ہوں گے گناہ کے ہم بھی برابر حقدار ہوں گے، کیونکہ حرام پر ہم نے چلایا، حرام ہم نے کھلایا، حرام کا گھر ہم نے دیا، حرام کا کپڑا ہم نے دیا، حرام کا لقمہ ہم نے دیا۔ اب وہ جتنا گناہ وہ کریں گے، ہم تو مر گئے، ہم نے کیا کمایا؟ ارے ہم تو جیت کر بھی ہارے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون سی جیت ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی ہی ناکامی مقدر بن جائے؟ یہ کون سی عزت ہے جس کے بعد ذلت ہی ذلت مقدر بن جائے؟ میرے دوستو، اس لیے حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جب پیٹ میں حرام مال جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے چیزوں کا اثر پڑتا ہے، موسم کا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جادو ٹونے پر قانون کیس بک ہو جاتا ہے۔ یہ جادو ٹونا ہوتا کیا ہے؟ جادو ٹونا منتر ہی تو ہوتا ہے،
اور اچھا عمل وہ بھی تو ایک منتر ہی ہوتا ہے. کسی کے جسم پر جن آ گیا, کسی کے بدن میں جن گھس گیا تو اس کو اتارنا ہو تو عامل لوگ قرآنی آیات پڑھ کے اتارتے ہیں. سفلی علم, گندا علم کرنے والے گندے علم سے اتارتے ہیں. پتہ چلا منتر کا اثر پڑتا ہے, زبان کے الفاظ کا بھی اثر پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے. سردی چلی تو آدمی کو ٹھنڈ لگتی ہے, گرمی کا موسم آیا تو آدمی کو گرمی لگتی ہے, جاڑے کا موسم آیا آدمی کو جاڑا لگتا ہے. موسم کا اپنا اثر ہے, منتر کا اپنا اثر ہے, تو پیٹ میں جانے والے حلال لقمے کا اپنا اثر ہے, حرام کے لقمے کا اپنا اثر ہے. بس سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب جب حلال جاتا ہے تو حلال مال آدمی کو لمبے لمبے نمازوں پہ کھڑا کر دیتا ہے. نمازوں میں مزہ آتا ہے, تلاوت میں مزہ آتا ہے, رب کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے, گڑ گڑانے میں مزہ آتا ہے, رب سے سرگوشی کرنے میں مزہ آتا ہے. میرے مولا تو ہی ہے جس میں تو رکھے اس میں میں راضی. میرے مولا تو غریبی میں مجھے رکھے میں خوش ہوں, تو امیری میں مجھے رکھے میں خوش ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. فرمایا اللہ کے دیا پہ راضی رہے. اے ابو ہریرہ, اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہے, تو کائنات کا سب سے بڑا مالدار شمار ہوگا. میرے دوستو, تو جب مال حلال کا پیٹ میں جائے گا تو آدمی کے اندر سے اچھی چیزیں نکلیں گی, پوتر باتیں کرے گا, اچھے کام کرے گا, ہاتھ سے غریبوں کی اور اناتوں کی مدد کرے گا, بیواؤں کی اور ودواؤں کی مدد کرے گا, مظلوموں کے اس پر سے ظلم کو ہٹائے گا, ظالموں کو ان کی سزا دلائے گا. میرے دوستو, لیکن یہی پیٹ میں جب حلال کا لقمہ جائے گا, روزوں کے رکھنے میں مزہ آئے گا, حج کے جانے پہ مزہ آئے گا. اللہ کی قسم, حلال لقمہ چاہے رسو کا ٹکڑا ہو میرے دوستو, وہ تر حرام کے لقموں سے کروڑہا درجے بہتر ہے. بھوکا رہ جانا بہتر ہے حرام کے لقمے پیٹ میں ڈال دینے سے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم گزرا ہے, اور بڑا ظالم, اسے معلوم پڑا کہ وہ ایک علماء کرام کی جماعت ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے, تو اسے ڈر ہونے لگا کہیں وہ میرے حق میں بدعا نہ کر دے. تو اسے ڈر ہوتا تھا کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں. ایک دن اس نے پورے علماء کو بلایا, ان کی دعوت دی, اور پھر کہا میں تمہاری طرف سے بے فکر ہو گیا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں تمہاری بدعاؤں سے بچ چکا ہوں. کہا کیسے؟ کہا جو کھانا میں تم نے کھلایا ہوں وہ حرام کا تھا, اب تمہاری بدعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی. کھانا پیٹ میں حرام کا, اور دنیا کے ظالم حکمرانوں کو ہم بدعا کر رہے اللہ ہلاک کر دے. اللہ میاں کہتے تو کون سا پاک پوتر ہے, وہ ظالم ہے تو تیرے پیٹ میں بھی تو سود کے لقمے ہیں, کسی بیوہ کا دبایا ہوا ہے, یتیم کا دبایا ہوا ہے, اناتوں کا کھایا ہوا ہے, نرادھار کا کھایا ہوا ہے. ارے کوئی اسکیم ایسی نہیں ہے جس کا تبرک تیرے پیٹ میں نہ گیا ہو. میرے دوستو, تو وہ مالک و مولا ہماری فریاد کیسے سنے گا؟ اس لیے کہ دنیا کا ظالم تو ظالم ہے ہی, دنیا کا مظلوم بھی ظالم بن چکا ہے. اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اس نے حلال کمائی کے طریقوں کو توڑا اور حرام کی ڈگر پہ چل پڑا. تو میرے دوستو, یہ حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے تو اندر کا اہنکار جاگتا ہے, تکبر جاگتا ہے, انیائے کو طبیعت چاہتی ہے کہ انیائے کیا جائے, ظلم کیا جائے, پھر خون بہانے میں مزہ آتا ہے, پھر دنگا فساد کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ اندر جو حرام کا لقمہ گیا ہے وہ کوئی حج کو تھوڑی لے جائے گا, وہ تو ہمیں ادھر ہی رکھے گا. کیونکہ ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. اور کیسے اثر ہوتا ہے مجھے بتاؤں؟ اگر میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو آپ خوش ہو جائیں گے, ارے مجھے تو سلام کیا. اور میں آپ کو ایک برا لفظ بول دوں تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا. بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک بول بولا ہے, اس بول نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی, اور جب میں نے غلط بول بولا ہے تو اسی بول نے آپ کے چہرے کو اتروا دیا. آپ مایوس ہو گئے, آپ غصے میں آ گئے. کیا ہوا؟ میں نے کوئی پتھر مارا, میں نے کوئی گالی دی, پھر آپ غصے میں کیوں آئے؟
کہا میرے الفاظ کا اثر ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، موسم کا اثر ہو، الفاظ کا اثر ہو تو کیا حرام اور حلال کی کمائی کا اثر نہیں ہوگا؟ ہاں، حرام کا کھا کر بچوں میں عبد القادر جیلانی کا خواب دیکھنے والوں، حرام کا کھا کر بچوں میں خواجہ اجمیری کی تاثیر دیکھنے والوں، حرام کھا کر صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے والوں، حرام کھا کر سلطان ٹیپو کے پیدا ہونے کا انتظار کرنے والوں، حرام گودوں میں کبھی یہ لوگ پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو پاک پوتر پاکیزہ گودے چاہیے، اچھے لوگوں کے لیے اچھی گودے چاہیے۔ میرے دوستو، تو اپنے کمائی کو حلال بناؤ۔ پیسہ دنیا میں سب سے آسان کام، دنیا میں سب سے آسان کام پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ بھی حرام کمانا ہے۔ حرام کمانا بہت آسان ہے میرے دوستو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ جنتوں کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور یہاں حرام سے نہیں بچایا تو بچوں میں بھی وہ اثرات جائے گے، نسل میں وہ اثرات سرایت کر جائے گی۔ اس لیے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا کیا ہے کہ حرام سے بچاؤ اور حرام کے لقموں سے بچاؤ۔ میرے دوستو، آج پوری دنیا میں سود اتنا عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو چکا ہے سود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو سود سے بچا ہو، اور اگر کوئی سود سے دور رہا ہو تو کم از کم سود کی بو تو اسے ضرور لگے گی۔ آج دیکھو تو صحیح، آپ دیکھو تو صحیح، اگر آپ اندازہ لگائیں گے کہ آج وہی زمانہ آیا ہے کہ اگر ہم سود سے بچتے ہیں، بیاج سے بچتے ہیں، تو کسان جو کھیت بوتا ہے اس کو بھی رقم سود پہ ملتی ہے، لون پہ ملتی ہے، اور بعض اسکیمیں آئی ہے جو حلال بھی ہے، لیکن اکثر تو ہوتا یہ ہے حرام سے پیسہ لیا قرض کے طور پر۔ کسان بھی کیا کرے گا کہ کسانی کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ سود پہ پیسہ لیتا ہے، کسانی کرتا ہے، بوتا ہے، اس سے فصل نکلتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، وہ پیک ہوتی ہے، وہ کمپنیوں میں جاتی ہے، کمپنی والے اس سے چیزیں شکلیں بناتے ہیں، وہ مارکیٹ میں آتی ہے، پھر ہم اس کو خریدتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے سود نہیں کھایا لیکن سود کی بدبو ہمارے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے، 14 شتابدی پہلے پروفٹ محمد نے پیشن گوئی دی تھی اور بھوشیوانی کر دی تھی اللہ کے حکم سے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سود سے بچ نہیں پاؤ گے، کم سے کم سود تو تم کو آ کر لگے گا۔ تو میرے دوستو، پروفٹ محمد کی تعلیمات بہت زیادہ ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، اور پروفٹ محمد کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کیے، پشو پکشیوں کے کیا حقوق بیان کیے، اسلام نے تو پرندوں، درندوں، چرندوں، کتوں کے بھی حق بتائے ہیں کہ گلی کے کتے کو بھی تم تکلیف نہ دو، وہ بے زبان جانور ہے۔ ایک طائفہ تھی، فاحشہ تھی، گندی عورت تھی، وہ زنا کرتی تھی، لیکن ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اس ایشور نے، اس اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے پاپوں کو دھو دیا۔ اللہ کو کیا ادا پسند آئی، اللہ کو کیا چیز اور کیا عمل پسند آیا؟ وہ یہی کہ تو ایک گندی عورت تھی، میری نافرمان تھی، میں تجھ پر غصہ ہوتا تھا، لیکن تو نے میرے ایک مخلوق کتے کو پانی پلا دیا، اس نے کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اسلام کی تعلیم تو بہت وسیع اور عریض ہے۔ اسلام کی شکشا تو پریم پیار والی ہے، سدبھاونا والی ہے، بھائی چارے والی ہے۔ آؤ دیکھو، اسلام کی شکشا پڑھو۔ اور آج بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام خونخوار مذہب ہے۔ میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام کو سازش رچ کر منصوبے کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے، ورنہ اسلام میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز کے لیے جا رہے ہو، اور اسلام میں نماز بہت بڑی پرارتھنا ہے، بہت بڑی پوجا ہے۔
ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے۔ اگر تم نماز جیسے پوتر پوجا کے لیے جا رہے ہو، اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے میں ہم اپنے اعضائے دھوتے ہیں، منہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، پیر دھوتے، مسح کرتے، کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے۔ تو آپ نے فرمایا تم وضو میں پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنا تمہارے ان 4-5 اعضاء کو دھونے کے لیے لگتا ہے۔ اگر تم نے زیادہ پانی استعمال کیا تو وہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جاری دریا میں بھی کھڑے ہو، نہر کے کنارے پر، ندی کے کنارے پر بھی اگر تم نماز کے لیے ہاتھ پیر منہ، جس کو ہم وضو کہتے ہیں، وضو کر رہے ہو، تو تم اتنا ہی پانی لو جتنا اس میں ضرورت ہے۔ اگر تم نے زیادہ پانی گرایا تو تم سے اللہ حساب لے گا۔ بتاؤ، جس میں پرارتھنا کے لیے پانی زیادہ ہی گرانے پر، استعمال کرنے پر پوچھ ہوتی ہے، وہ اسلام، وہ اللہ، وہ پروفٹ محمد کسی انسان کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے گا؟ ہم کو تو گلے سے لگانا سکھایا گیا ہے۔ میرے دوستو، نیت کرو انشاءاللہ ہم اسلام کو پڑھیں گے، نبی کے سندیش کو پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ نبی آخر الزماں ہے، آخری سندیش، انتم سندیشتا ہے، لاسٹ میسنجر ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کی تھی، لیکن وقت کم ہے اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔